أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللہ رب العالمین نے احسانات کی نما کر پھر کہا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امت کے بارے میں اس مسئلے کی اتنی زیادہ فکر تھی کہ ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ سورج کو گرہن لگا. اس وقت عرب میں ایک بات مشہور تھی اور وہ واقعہ اس دن پیش آ گیا تھا. واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھوٹے صاحبزادے فرزند تھے، ابراہیم ان کا نام تھا، وہ انتقال کر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال، ایک تو یہ صدمہ کہ آپ بڑے غمگین تھے. آپ نے جب ان کو قبر میں اتارا، آپ نے کہا تھا ان العین لتدمع، ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی اور ہم تمہاری جدائی پر ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ہماری جدائی پر بہت غمگین. ایک تو اپنے بیٹے کی جدائی کا غم اور صدمہ، اور مشرکین کا اس پر تانا یہ تھا کہ نسل اس کی چلتی ہے جس کی نرینہ اولاد باقی رہے. ان کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی. عبداللہ، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، ایک ہی نام کے دو لقب بتائے جاتے ہیں، طیب اور طاہر. قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو رحمۃ للعالمین کی مصنف ہیں، انہوں نے کہا کہ طیب لقب آپ نے دیا تھا اور طاہر لقب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا. تو اس طرح پھر 5 صاحبزادے نہیں رہتے. وہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں رہی، اس کا مشرکین کی طرف سے تانا تھا. تانے پر صدمہ کہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ آج تو اپنے گھر موت کا واقعہ پیش آیا ہے، لخت جگر رخصت ہو گیا ہے. ایسے موقع پر تو لوگوں کے دل جگر کتنے پانی ہو جاتے ہیں. کوئی بھی کسی کا بھی ہاتھ بٹھاتا ہے، آنسو پوچھتا ہے اور تسلی کی بول بولتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہمدردی اور اظہار غمگساری کرتا ہے. لیکن مشرکین کا اس موقع پر بجائے اظہار غمگساری کرنے کے ٹھٹا چل رہا تھا، کہے لگ رہے تھے اور خوشی کے گیت بجائے جا رہے تھے اور اس پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ اب تو سلسلہ ختم ہوگا. ایک طرف آپ کو اتنا بڑا صدمہ، ایک طرف مشرکین کی طرف سے غم کے بجائے آپ کے غم کا مذاق بنایا جانا، یہ بہت بڑا صدمہ تھا، بڑی چوٹ تھی. لیکن آپ کے پیش نظر اس سے بڑا کام تھا امت کا بنانا، امت کو صحیح نہج پر لانا اور صحیح تعلیم اور فکر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کو بھلا کر یا تھوڑی دیر کے لیے اس کو صرف نظر کر کے آپ نے صحابہ کو آواز دی اور مسجد میں بلایا اور آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا. خطبہ یہ تھا کہ حمد و صلاۃ کے بعد آپ نے کہا اما بعد ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاۃ. کہ
کسی کے مرنے اور کسی کے جینے سے سورج کو گرہن نہیں لگتا۔ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب تم اس طرح کے حالات کی تبدیلی اور تغیر دیکھو تو سیدھے نماز کی طرف دوڑو، فافزعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑو۔ یہ بات آپ نے منبر پر چڑھ کر کہی، اور اس لیے کہی، عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے، کسی بڑی ہستی کے گھر کوئی صدمہ پہنچتا ہے اور سورج کو گرہن لگتا ہے، وہ بھی آنسو بہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کا تذکرہ نہیں کیا، امت کو بتایا کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے، اللہ سے کرنے سے ہوتا ہے۔ کائنات میں جو ہوتا ہے، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں ایک پیغام دیا گیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے، سوتیلے بھائی، انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ کسی کی زبان سے نکل بھی گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تو ایسا ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت تنبیہ فرمائی تھی اور کہا، جعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، ایسا کہو تنہا اکیلے اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، ایسا کہو۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے ایسے حد سے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ بنا دیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبدہ ورسولہ، یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول سمجھو اور کہو۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخر ایام میں پھر اللہ رب العالمین سے آپ نے دعا کی تھی۔ دعا کے الفاظ یہ ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اب اس کا ترجمہ تو نہیں کرتے ہم پوری طرح، بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرما۔ آپ سب جو بھی گئے ہیں سب جا کر اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول، وہ مسلسل بیٹھے رہا کرتے تھے، روتے ہوئے رہتے تھے، بس مسلسل روتے تھے حضرت شیخ۔ وہ آخری وقت میں جو یہ تھا کہ جیسے وہ بچوں کی یہ میدان کہتے ہیں، تو یہاں پہلے ایسی تھیلی بانا کرتے تھے، یہ پورے کپڑے خراب ہو جاتے تھے، بھیگ جاتے تھے، اس کی وجہ سے وہ سب اس پر جمع ہوتا تھا اور نیچے کا محفوظ رہتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ وہ اتنا مسلسل روتے تھے کہ ان کے خادموں نے ان کے لیے گلے میں وہ بنا دیا تھا، پھر اس کو سکھاتے تھے، نچوڑا کرتے، اتنا آنسو بہا۔ دور بیٹھ کر یہاں روزہ ہے، وہ دوسری تیسری جو جالی وہ ہے کہ نام چھتری، اس میں بیٹھا کرتے تھے اور وہاں سے بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ سلام پیش کرنے کے لیے جاتے تھے، لائن میں چلتے تھے، اور جب جالی قریب آتی تھی تو لائن میں سے نکل کر واپس آ جاتے تھے، قریب پہنچ کر واپس آ جاتے تھے، پھر بہت روتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا، غالباً مولانا یوسف مطالعہ نے پوچھا تھا، مولانا یوسف مطالعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، خادم بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ حضرت شیخ نے ان کو بری بھیج دیا تھا لندن کہ وہاں کام کرو۔ وہاں گئے تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ملنے والا نہیں تھا، کوئی پاس میں بیٹھنے والا نہیں تھا، اور شیخ کو لکھا کہ حضرت یہاں دل نہیں لگتا ہے، کیا کرو؟ اس نے کہا کہ وہیں رہو، اللہ باہر لائے گا۔ دل نہیں لگتا تھا، وہیں رہتے تھے، اللہ نے باہر لے کر آئی۔
کہ آج ان کی وجہ سے کتنے مدارس قائم ہو گئے جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی. ایک اکیلا آدمی تھا، اس کی برکت سے حضرت شیخ اس وقت کہتے تھے جب کچھ نہیں تھا کہ یوسف وہیں رہو، اللہ یہاں مدرسے قائم کریں گے اور یہاں بخاری شریف پڑھائی جائے گی. جب کچھ نہیں تھا اس وقت حضرت شیخ کہا اور چاہتے بھی بہت تھے. یہ وہاں پڑھتے تھے مظاہر میں، گھر جانے کی جب باری آتی تھی چاہتے تھے کہ حضرت گھر سے مل کر آؤں، اور شیخ حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے. اور حالانکہ معلوم ہے کہ بچہ ہے، چھٹی آئے گھر جا رہا ہے واپس آ جائے گا، لیکن شیخ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے اور رو دیتے تھے. اور وہ شعر پڑھا کرتے تھے، تمہاری جو ہم بن گزرتی ہے خوش، تمہاری جو ہم بن گزرتی ہے خوش، ہماری بھی تم بن گزر جائے گی. طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، بہلتے بہلتے بہل جائے. حضرت شیخ اس بار رو دیا کرتے. بہت گہرا تعلق تھا یوسف مطالعہ سے. تو وہاں یوسف مطالعہ ہی پوچھ لیا کرتے تھے. ایسا بات ہے یوسف مطالعہ وہ بھی مرحوم ہو چکے ہیں. انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت لائن میں قریب جا کر واپس آ جاتے ہیں. تو حضرت شیخ نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کس منہ سے جاؤں، کیسے سلام کروں. یہ اللہ کے رسول کو چہرہ دکھانے کی ہمت نہیں ہوتی اس بات سے. اور اب بڑا افسوس ہے، بہت بہت غم ہے، بہت زیادہ درد ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر صلاۃ و سلام پیش کرنے اور پلکوں کو جھکانے کے بجائے وہاں سیلفی چلتی ہے. بس تماشا ہی تماشا، تماشا ہی تماشا. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں جعلتنی للہ ندا، کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. ایسا کہو کہ تنہا اکیلے اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، تنہا اکیلے اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. چلیے بات کدھر سے کدھر چلی گئی تھی. اب اس موضوع کو یہیں ختم کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ توت کے پتے ہیں ایک جیسے ہیں، ایک ذائقہ ہے، اس کو شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے، کیڑا بھی کھاتا ہے، ہرن بھی کھاتا ہے، گائیں اور بکریاں بھی کھاتی ہے، لیکن شہد کی مکھی سے شہد نکلتا ہے، کیڑے سے ریشم نکلتا ہے، گائیں سے اور بکریوں سے مینگنیاں نکلتی ہے، اور ہرن سے مشک پیدا ہوتا ہے. میں سوچ رہا ہوں اسی ایک پتے سے اتنی چیزیں بنانے والی کوئی ذات تو ہے، کوئی تو ہے جو اس سے ایک چیز سے اتنی چیزیں بنا رہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اب یہاں ایک بات بیچ میں آ گئی. امام راضی سے شیطان نے کہا تھا دلیل دے اللہ. امام راضی نے دلیل دی، اس نے کاٹ دیا. دوسری دلیل دی، کاٹ دیا. تیسری دلیل دی، کاٹ دیا. کاٹتے رہتے ان کے شیخ کو ادھر اللہ نے باخبر کیا الہام. وہ وقت ہے آخری اور شیطان کے نرغے میں پھنسا ہے. امام راضی جنہوں نے 800 سال پہلے کہا ہے کہ سورج زمین سے اتنا بڑا ہے، سائنس نے 800 سال بعد کہا تو اس سے زیادہ فرق نہیں کیا ہے، اتنی کہا ہے. تو امام راضی وہاں سے ان کو الہام ہوا، اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کی آواز وہاں پہنچائی. انہوں نے کہہ دیا ارے بول اس کو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں اللہ کو بغیر دلیل کے بس اللہ ہے. شیطان کو اس عقل کو قربان کرنے پر، عقل کو ایک طرف رکھنے پر جو زد پڑتی ہے کسی اور چیز سے نہیں پڑتی ہے.
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ یہ کام عشق والے کر گئے، عقل سوچتے رہے گی چھالے آئیں گے یا بھاپ لگے، وہ کھڑی کی کھڑی کنارے پہ دیکھ رہے ہیں آگ بجھے گی تو جائیں گی، اور عشق نے چھلانگ لگا دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا دلیل ہے اللہ کی؟ کا ایک محل ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے، اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، نیچے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس میں کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اچانک اس کی دیوار ٹوٹتی ہے اور اندر سے ایک چیختا چلاتا انتہائی خوبصورت بچہ باہر نکلتا ہے، میں سوچ رہا ہوں اس کے اندر زندگی دینے والا کون ہے؟ اب انہوں نے کیا مراد لیا تھا؟ انہوں نے لیا تھا مراد انڈا، انڈے میں بچہ زندہ نکلنے والا ہے تو نکالنے والا کون ہے؟ قرآن نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، ہم اللہ کو ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة